بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر جعفر خامنج، اور آج جس ہومیوپیتھک ریمیڈی کی ہم بنیادی علامتیں، ضروری علامتیں جانیں گے، وہ ہے آئیوڈم۔ آئیوڈم کی اہم علامت یہ ہے کہ مریض کا گوشت جو ہے وہ سوکھتا جاتا ہے، مسلز ختم ہوتے جاتے ہیں، اور جو اس کے لمفیٹک گلینڈز ہوتے ہیں، لمفاوی غدود، وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ مریض حال کے بارے میں بے قرار ہوتا ہے اور فکر مند ہوتا ہے، لیکن مریض کو مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، آنے والے وقت کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن اس کے اوپر جو موجودہ وقت گزر رہا ہوتا ہے وہ صرف اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ آئیوڈم کا مریض خوب کھاتا پیتا ہے، بھوک بھی اسے ٹھیک لگتی ہے، بلکہ بہت لگتی ہے، کھاتا بھی وہ خوب پیٹ بھر کے ہے، پیتا بھی وہ خوب پیٹ بھر کے ہے، لیکن پھر بھی جسم اس کا سوکھتا جاتا ہے، اور اس کی جو بھوک ہوتی ہے وہ پیٹوؤں جیسی ہوتی ہے۔ اسے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل کسی پنجے میں پکڑا ہوا ہے، یا شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، یا نچوڑا جا رہا ہے، لوہے کے شکنجے کے اندر جیسے کسا جا رہا ہے۔ آئیوڈم کا لکوریا بہت اہم ہے۔ اس کا لکوریا اس قدر تیزابی ہوتا ہے کہ اگر کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑے میں بھی یہ سوراخ کر دیتا ہے۔ آئیوڈم کا مریض دبلا پتلا، گہری رنگت والا، بھوکا اور شدید پیاسا۔ آئیوڈم کے مریض کو کھانے سے پینے سے سکون ملتا ہے، خوب کھاتا ہے لیکن سوکھتا چلا جاتا ہے، اور غدود جو ہیں اس کے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، خالی ڈکار آتے ہیں، بہت زیادہ ڈکار آتے ہیں۔ احساس اس طرح ہوتا ہے کہ خوراک کا، کھانے کا ہر جزو، ہر قطرہ جیسے گیس میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کھانا کھائے تو پریشان، نہ کھائے تو پریشان، خوب کھاتا ہے لیکن بھوک ہے کہ مٹتی نہیں۔ آئیوڈم کے مریض کا جگر اور تیلی بڑھ جاتے ہیں، یرقان ہوتا ہے، آنتوں کے غدود بڑھ جاتے ہیں، تمام غدودوں کا نظام، آلات تنفس، ریسپیریٹری سسٹم، سرکولیٹری سسٹم، جو ہمارا نظام دوران خون ہے، یہ بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ مریض سرد ہوا کی، ٹھنڈی ہوا کی خواہش کرتا ہے، سر کے گرد تنگ پٹی کا احساس ہوتا ہے، بوڑھوں میں اجتماع خون سے مزمن سر درد ہوتا ہے، تھائرائیڈ غدود بڑھ جاتا ہے، گلہڑ اور گلے میں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، قبض اور اسہال باری باری ہوتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتی ہے اور کبھی لوز موشن ہو جاتے ہیں۔ قبض اس طرح ہوتی ہے کہ وہ پاخانے کے لیے واش روم میں جاتا ہے اور ناکام حاجت ہوتی ہے، پاخانہ نہیں آتا۔ ٹیسٹیکلز سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں، ہائیڈروسیل کا پرابلم ہوتا ہے، خصیوں کی کمزوری ہوتی ہے، جنسی کمزوری ہوتی ہے، سیکشول ویکنس پائی جاتی ہے، امپوٹنس ہوتی ہے۔ خواتین میں بیضۃ الرحم کی سوزش ہوتی ہے، جو بریسٹ ہوتے ہیں، پستان، ان میں گانٹھیں بن جاتی ہیں، گدگداہٹ والی کھانسی ہوتی ہے، گلے میں گدگدی ہوتی ہے اور خشک کھانسی ہوتی ہے۔ بچہ کھانستے وقت اپنے گلے کو پکڑ لیتا ہے، تھام لیتا ہے۔ ایسا نمونیا جس میں پھیپھڑے جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، ٹھوس کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ کروپ کھانسی ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، دقت سے سانس لیتا ہے مریض۔ آئیوڈم کی کھانسی بند کمرے میں، گرمی میں، مرطوب موسم میں اور کمر کے بل لیٹنے سے
शिद्दत इख्तियार कर लेती है। दिल के पट्टों की सोजिश, इस तरह एहसास होता है जैसे दिल लोहे के शिकंजे में भेजा जा रहा है या कसा जा रहा है या दिल को निचोड़ा जा रहा है। गर्दन की पुश्त और बाजुओं का गैंठिया दर्द होता है और सुजाकी गैंठिया। आयोडम का मरीज़ गर्म मिजाज होता है, सर्द माहौल की ख्वाहिश करता है, गर्मी से घबराता है। बडियागा, लाइकोपोडियम ये आयोडम की मावन अद्वियात में से हैं। आयोडम को एंटीमोनियम टाट, एपस मिलीफिका, एकोनाइट, फेरम फास, काफिया क्रूडा और सल्फ़र से एंटीडोट किया जा सकता है। ये अद्वियात इसकी तरियाक अद्वियात हैं। आयोडम को 3 से 30 में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बहुत बड़ी जो डोज़ है वो शाज़ो नादर ही इस्तेमाल की जाती है। कॉमनली इसको छोटी डोजेज़ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ट्रीटमेंट क्लोज़ करना हो तो 1-2 बड़ी खुराकें भी दे दी जाती हैं। इसके अलावा किसी ज़ख़म, सांप या किसी कीड़े मकोड़े के काटे पर इसका मदर टिंचर मकामी तौर पे लगाया जा सकता है। आयोडम की जो मुद्दत असर है जिस्म के अंदर, इसका 30 दिन से 40 दिन तक असर मौजूद रहता है। इसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये तो थी आज की होम्योपैथिक रेमेडी, जिसकी ख़ास और अहम अलामात को हमने जाना और समझा। इन अलामात को अगर हम ज़हन नशीन कर लें तो हम आराम के साथ बहुत जल्द कॉन्फिडेंटली आयोडम को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और किसी भी मरीज़ की अलामात को फ़ौरन पहचान सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे साथ ताल्लुक़ पुख्ता कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जेंटल टच दे के, ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचती रहें। दोस्तों, होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक तरीका इलाज बिल्कुल भी बेज़रूर है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अद्वियात इस्तेमाल करने के दौरान जिस्म पर, सेहत पर, तबीयत पर किसी किस्म के कोई नागवारी के असरात मुरतब नहीं होते। लिहाजा मेरे इस पैगाम, होम्योपैथिक पैगाम फैलाने में मेरी मदद करें और मेरी वीडियोस को अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब कम्युनिटी, सब लोग, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम, हमारे पूरे उर्दू हिंदी समझने वाले दोस्त होम्योपैथिक मेडिसिन्स को जानें, ख़ुद और अपने प्यारों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ लाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। इसी के साथ डॉक्टर जाफ़र मंज को इजाज़त दीजिए। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में किसी और होम्योपैथिक रेमेडी के साथ हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।